بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل قصہ کہانی اور افسانہ پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بڑی پھپھو کے بیٹے سفیان کی آمد کی خبر پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ خاص طور پر لڑکیوں کے والدین تو بالکل الرٹ ہو گئے تھے اور تمام لڑکیاں بھی تیاریوں میں لگ گئی تھیں سوائے کرن کے، جس نے سنتے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ ضرور کوئی میم ساتھ لے کر آئیں گے یا پھر اپنا دل وہاں کسی گوری کے پاس گروی رکھ کر آ رہے ہوں گے۔ نتیجتاً تم سب کی تیاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تمام لڑکیوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری تھی۔ دوسری تمام ماؤں کی طرح اماں جان کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی تو تھی کہ کاش کرن کی شادی سفیان کے ساتھ ہو جائے، مگر خود ہی دل میں سوچ کر رہ گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کرن اول درجے کی لاپرواہ اور منہ پھٹ ہونے کی حد تک صاف گو لڑکی تھی۔ مصلحت کس چڑیا کا نام ہے اسے معلوم ہی نہ تھا۔ سفیان کی آمد کے اگلے روز بڑی پھپھو نے تمام عزیزوں کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ کرن سفید کاٹن کے کلف دار سوٹ کے ساتھ چنری کا دوپٹہ اوڑھ کر تیار تھی۔ دراز بالوں کی لمبی سی چوٹی بنا رکھی تھی اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہن لی تھی۔ اماں نے اسے کوئی دوسرے ڈھنگ کے کپڑے پہننے کے لیے کہا تو اس نے ٹکا سا جواب دے دیا، اماں مجھے اس قسم کی حرکتیں سخت زہر لگتی ہیں، میں کیوں خواہ دوسروں کے لیے خود کو بدلوں، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی۔ اس پر اماں نے بھنا کر اسے کھری کھوٹی سنا ڈالی، ہاں تو کیوں خود کو بدلے گی دوسروں کے لیے، ساری دنیا خود کو بدل لے گی تیرے لیے، کیونکہ تجھ میں تو سرخاب کے پر لگے ہیں۔ ارے اسی کو تو کہتے ہیں صورت نہ شکل بھاڑ میں سے نکل۔ ارے کمبخت، میں کہتی ہوں اپنے ڈھنگ سدھار لے ورنہ ساری عمر میرے سینے پر مونگ دلتی رہے گی۔ نہیں اماں، مجھے تو ماش کی دال پسند ہے، کرن نے معصوم شکل بنا کر جواب دیا۔ اماں نے غصے سے دل ملا کر سروتے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ابا اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ اماں سے معرکہ کر کے آئی ہے۔ پھپھو کے گھر تمام خاندان موجود تھا اور لڑکیوں کی تیاریاں تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سفیان سے چھوٹا معاذ جو کہ انتہائی چلبلا اور شرارتی تھا، اس نے لڑکیوں کی تیاری اور فیشن پر تبصرے کر کر کے انہیں زج کیا ہوا تھا۔ سفیان تعلیم مکمل کر کے پورے 10 سال بعد وطن لوٹا تھا، اس لیے خاندان کا ہر فرد اس سے بہت محبت سے مل رہا تھا۔ سفیان بھی سب سے بہت پرجوش طریقے سے مل رہا تھا۔ بڑی پھپھو کی خواہش تھی کہ سفیان کسی لڑکی کو پسند کر لے تو وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں اور بہو گھر میں لے آئیں۔ بڑوں سے ملنے کے بعد سفیان کو کزنس نے گھیرے میں لے لیا اور اسے لیے ہوئے سب لان میں آ گئے۔ اکثر لڑکیاں سفیان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ کرن بہت خاموشی اور دلچسپی سے ان سب کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ منجلے چچا کی بیٹی نازش نے ملٹی کلر میں سندھی کام کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ساتھ ہی سلور کی روایتی جیولری بھی پہن رکھی تھی۔ اس نے بہت اٹھلا کر سفیان سے پوچھا، سفیان میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس سے پہلے کہ سفیان کوئی جواب دیتا پیچھے سے معاذ کی آواز آئی، بالکل W11 لگ رہی ہو۔ نازش غصے سے معاذ کو گھور کر رہ گئی۔ سفیان سمیت تمام لوگ اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ اچانک معاذ کی نظر کرن پر پڑی تو وہ اس کے سادہ حلیے کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تم اتنی سادہ کیوں ہو؟ کرن نے جواب دیا، میں تو ہمیشہ ہی ایسے ہی رہتی ہوں۔ اس گفتگو کے دوران سفیان بغور کرن کا جائزہ لینے لگا۔ سادگی کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک کشش تھی جو اپنی جانب کھینچتی محسوس ہوتی تھی۔ معاذ کرن سے 1 سال چھوٹا تھا، دونوں میں بہت دوستی تھی لیکن لڑائی بھی بہت ہوتی تھی۔ معاذ نے کرن کو چڑھانے والے انداز میں کہا، سنو، کہیں تمہیں یہ خوش فہمی تو نہیں ہے کہ تم بے حد حسین ہو اور تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ کرن کچھ جواب دیتی، چھوٹی پھپھو کے 10 سالہ بیٹے سلمان نے، جو بڑی دیر سے کسی بچے سے بحث کر رہا تھا، آ کر پوچھا، کرن آپی، صحیح لفظ کمی گاہ ہے یا کمین گاہ؟ کرن نے مسکرا کر معاذ کی طرف دیکھا اور کہا، صحیح لفظ تو کمی گاہ ہے، لیکن اگر وہاں معاذ موجود ہو تو وہ خود بخود کمین گاہ ہو جاتی ہے۔ اس بات پر ایک کہا پڑا اور معاذ کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ اماں جان کا پارا اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہائی رہتا تھا۔ وہ کرن کو غصے میں بے بھاؤ کی سنا ڈالتی تھی مگر وہ کان لپیٹے ڈھیٹ بنی رہتی۔
اس کی ان حرکتوں پر اماں چڑھ کر اپنی توپوں کا رخ ابا کی طرف موڑ دیتی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کرن کو بگاڑنے میں سارا قصور انہی کا تھا، جن کے بیجا لاڈ پیار نے اس کی عادتیں بگاڑ دی تھیں۔ اماں جان کے غصے سے ایک عالم ڈرتا تھا، مگر کوئی نہیں ڈرتا تھا تو وہ تھی کرن۔ اماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کی طبیعت کا لاؤبالی پن اور حد سے زیادہ صاف گوئی کی عادت ختم نہ ہوتی تھی، حالانکہ یہ صاف گوئی کی عادت اسے اماں جان سے ہی ورثے میں ملی تھی۔ کرن گھریلو کام کاج اور کھانا پکانے میں ماہر تھی، مگر بس ایک یہی عادت تھی جو اماں کو ہلائے دیتی تھی کہ پرائے گھر میں اس لڑکی کا گزارا کیسے ہوگا۔ آج جب اماں جان نے کرن کو بتایا تھا کہ کچھ خواتین اس کو دیکھنے آ رہی ہیں، اس لیے وہ ڈھنگ سے تیار ہو جائے، ان کے سامنے سر ڈھک کر آئے اور اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھے، تو اس مرتبہ کرن نے خلاف توقع کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ اماں نے اس کی خاموشی پر سکون کا سانس لیا، لیکن پھر بھی ان کے دل کو دھڑکا سا تھا کہ وہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ کر دے۔ کرن نے نہا کر پنک کلر کا سوٹ پہنا اور بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ کر کلپ لگا لیا، چھوٹی چھوٹی بالیاں اور نازک سی چین پہن لی۔ اماں جان نے دیکھا تو دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی۔ مہمانوں کی آمد پر اس نے کباب، سموسے فرائی کیے، دہی بڑے اور چھولے نکالے اور ٹرالی سیٹ کر کے بھابھی کے ہاتھ اندر بھیج دی۔ کچھ دیر بعد بھابھی اسے بلانے آئیں تو وہ ان کے ساتھ خاموشی سے چل دی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر سب سے پہلے مہمانوں کو سلام کیا اور پھر بھابھی کے برابر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر اماں کا دل جل کر راکھ ہو گیا، کیونکہ اماں کی اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھنے کی اتنی تاکید کے باوجود وہ شانوں پر دوپٹہ پھیلائے اپنی مخصوص لاپرواہ سے انداز سے اندر آئی تھی۔ مہمانوں میں 3 خواتین تھیں، جن میں ایک کافی پختہ عمر کی خاتون تھیں، ساتھ میں ایک تقریباً 40 برس کا مرد بیٹھا تھا۔ خواتین اس کا انتہائی تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اماں سے گفتگو میں مصروف تھیں۔ ان کی گفتگو سے اس کی سمجھ میں جو بات سب سے پہلے آئی وہ یہ تھی کہ ان کا صرف ایک ہی بھائی ہے۔ کرن نے بھابھی کے کان میں سرگوشی کرنی چاہی تو بھابھی نے کوہنی مار کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب خواتین نے کرن سے کریت کریت کر سوالات کرنے شروع کیے، حالانکہ یہ تمام باتیں اماں انہیں پہلے ہی بتا چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی عمر، تعلیم اور خانہ داری سے متعلق انہوں نے بے شمار سوالات کیے۔ کرن تحمل سے ان کے سوالات کے نپے تلے جوابات دے رہی تھی۔ اس کے بعد پختہ عمر کی خاتون نے اس مرد کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرا بیٹا چاہتا ہے کہ لڑکی 20 سال سے زیادہ کی نہ ہو۔ بہن، آپ تو جانتی ہیں کہ شادی کے چند سال بعد ہی لڑکیاں کتنی بڑی لگتی ہیں۔ کرن کی آنکھیں یہ سن کر حیرت سے پھیل گئی اور اس نے غور سے اس پختہ عمر کے مرد کی طرف دیکھا جو انتہائی پرشوق نظروں کے ساتھ ٹکٹکی باندھے کرن کو تک رہا تھا۔ کرن سرگوشی میں بھابھی سے بولی، بھابھی یہ انکل نما چیز لڑکا ہے؟ حیرت ہے بھائی، آج کل ایسے ایسے لڑکے آ رہی ہیں۔ بھابھی نے سٹپٹا کر پہلے اس کی طرف اور پھر اماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر خفگی کے ساتھ ساتھ شرمندگی کے آثار بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ کرن کی سرگوشی اچھی خاصی بلند تھی جو یقیناً ان تک پہنچ چکی تھی۔ غالباً مہمان خواتین نے بھی اس کی بات سن لی تھی، کیونکہ ان کے چہروں پر بھی ناپسندیدگی کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اب کی دفعہ خاتون نے ذرا عجیب سے لہجے میں کہا، بہن، میرے بیٹے کا اچھا خاصا کاروبار ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے آپ بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت کریں گے نہیں، لیکن ذرا خیال رکھیے گا سامان لوکل نہ ہو، خاص طور پر الیکٹرانکس کا سامان، اور ہاں، گاڑی میرا بیٹا خود پسند کرے گا۔ کرن سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر اماں جان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی، کیونکہ وہ متوسط طبقے کے سفید پوش لوگ تھے۔ یہ فرمائشیں پوری کرنا ان کے بس میں کہاں تھا۔ بھابھی نے بھی کرن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، انہیں خدشہ تھا کہ وہ کچھ اول فول نہ پول پڑے۔ پھر وہ خاتون کرن سے مخاطب ہوئیں، بیٹا، بے شک تمہیں کھانا پکانا آتا ہے، لیکن پھر بھی شادی سے پہلے اچھی طرح ماہر ہو جاؤ، کیونکہ میرا بیٹا ذرا غصے کا تیز ہے، کھانے میں ذرا سا بھی نمک مرچ تیز ہو جائے تو پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کرن جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھنا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا بیٹا غصہ میں پلیٹ پھینکتا ہو یا کاٹ کھاتا ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے گھر میں بیٹھ کر ایسے فضول احکامات دینے کی؟ آپ کا کیا خیال ہے
ہم لوگ شادی پر لاکھوں روپے خرچ کریں گے تو اس اوٹ پٹانگ نمونے سے شادی کریں گے؟ آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ مہمانوں کے چہرے سے غصہ اور ناگواری صاف ظاہر تھی۔ انہیں شاید ایسی سچویشن کی توقع نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی، توبہ توبہ، کیسی تیز لڑکی ہے۔ پیچھے سے کرن نے آواز لگائی، یہ اپنا بھالو تو ساتھ لیتی جائیے، ابھی تک ہمارا صوفہ توڑ رہا ہے۔ وہ صاحب جو ابھی تک بدحواس سے بیٹھے تھے تیزی سے اٹھے اور باہر بھاگے۔ اماں کا موڈ کافی دیر تک خراب رہا۔ انہوں نے اپنا سارا غصہ کرن پر نکالا، کیونکہ انہیں یہ فکر لگ گئی تھی کہ اب لوگ یہ نہ کہتے پھریں کہ ان کی لڑکی بہت بد زبان ہے۔ اتفاق سے اسی دن شام میں سفیان آ گئے اور اماں جو کرن سے جلی بیٹھی تھی اس کی تمام کارستانی سفیان کو سنا دی۔ ابا جی آج کے واقعے کے بعد کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ جب ابا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو سفیان لان میں آ گئے۔ کرن لان میں ایک پلیٹ میں کٹی ہوئی کیریاں لیے بیٹھی تھی اور نمک مرچ لگا لگا کر کھا رہی تھی۔ اس کے کسی انداز پر گزرے ہوئے واقعے کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سفیان برابر کی کرسی پر بیٹھ گیا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور سلام کرنے کے بعد کیریوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی، لیکن سفیان خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھورنے پر کرن نے چڑھ کر پوچھا، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ سفیان نے پوچھا۔ کیا کرتی ہوں میں؟ کرن نے حیرت سے ابرو اچکا کر اس سے سوال کر ڈالا۔ وہی جو آج کیا ہے، مومانی جان کا کہا کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ سفیان نے نرمی سے پوچھا۔ جو بات میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے وہ میں کسی کی نہیں مانتی، کرن نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ مثلاً؟ سفیان بھی جرا کرنے کے موڈ میں تھا۔ مثلاً یہ کہ ویسے تو میں سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہی نہیں، لیکن فضول لوگوں کے سامنے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر جاؤں تو یہ تو دھوکہ دہی والی بات ہوئی نا۔ دوسری بات یہ کہ میں شادی کے نام پر کاروبار پسند نہیں کرتی، اس لیے لالچی لوگوں میں شادی نہیں کروں گی۔ یعنی جسے جہیز کی چیزوں کی بجائے میری ذات میں دلچسپی ہوگی میں اس سے شادی کروں گی۔ سفیان دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بولا، اگر ایسا کوئی نہ ملا تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ شادی بہت اہم فریضہ ہی صحیح، لیکن بہرحال اگر نہ کی تو میں مر نہیں جاؤں گی۔ کرن نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ ماموں اور مومانی تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں؟ سفیان نے پوچھا۔ کرن نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے اندازہ ہے، مگر اس طرح تو پریشانی اور مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ سراسر منافقت ہوگی۔ میں ذہن اور دل سے کبھی بھی کسی ایسے شخص کو اپنا شوہر قبول نہیں کر پاؤں گی۔ اس قصے کو رہنے دیجیے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر کرن چائے بنانے کے لیے اندر کی جانب چل دی۔ وہ خود تو اندر چلی گئی مگر سفیان کو نئی سوچ دے گئی۔ دوسرے دن وہ شاور لینے کے بعد بالوں میں برش کر رہی تھی کہ معاذ اس کے کمرے میں آدم کا۔ ہیلو پارٹنر، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، یہ تم اچانک کیسے نازل ہو گئے؟ کرن نے اس کی اچانک آمد پر حیرت سے پوچھا۔ اچانک نہیں، باقاعدہ پلاننگ کے تحت آئی ہیں، معاذ نے معائنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ اچھا، کیسی پلاننگ؟ کرن نے تجسس سے پوچھا۔ سنا ہے کل تم نے کوئی زبردست قسم کا معرکہ سر انجام دیا ہے، بس ہمارے بھیا جانی تم سے بے حد متاثر ہو گئے ہیں اور اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہیں کوئی انعام دیا جائے۔ اچھا، کیا انعام ملے گا مجھے؟ کرن نے دلچسپی سے پوچھا۔ بھئی انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے ماں بدولت سے مشورہ مانگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ لڑکی بالکل جنگلی بلی ہے اور ایکشن سے بھرپور شاہکار ہے، اس لیے انعام بھی ذرا مضبوط ہونا چاہیے۔ معاذ مسکرایا۔ اب کہ کرن نے اسے گھور کر دیکھا مگر بولی کچھ نہیں، لہٰذا ہمارے بھیا جانی نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ انعام میں بنفس نفیس خود ہی پیش ہو جائیں، کیونکہ موصوف خاصے مضبوط واقع ہوئے ہیں، اور جناب امی، ابو اور ماموں مومانی نے ایک میٹنگ میں مشترکہ طور پر اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ کیوں، کچھ سمجھی؟ بس اب تم جلدی سے اچھی سی چائے پلاؤ اور سنو، میرے لیے کیک بھی بنا لو۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی، اور ساتھ ہی اسے چڑھایا بھی، اور ساتھ میں تمہارے لیے نیلا تھوتھا بھی لے آؤں؟ چلو میرے کمرے سے باہر نکلو۔ کرن نے غصے سے کہہ کر معاذ کو دھکا دے کر کمرے سے نکالا اور وہ ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ کرن کو کل کی سفیان کی شکل اور الفاظ یاد آ گئے جب اس نے بہت متفکر لہجے میں کہا تھا، ماموں جان، مومانی جان تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو جناب قربانی دینا چاہتے ہیں اپنے ماموں اور مومانی کی مصیبت اپنے سر لے کر؟
بجائے خوش ہونے کے کرن غصے سے کھول رہی تھی۔ ابھی موصوف کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ اس نے فون اٹھا کر کمرے میں رکھا اور سفیان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سفیان نے ہی فون اٹھایا۔ کرن نے آواز پہچان کر بغیر کسی تمہید کے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہنا شروع کیا، کس سے پوچھ کر آپ نے یہ حرکت کی؟ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی؟ مفت کی ہمدردی سے سخت نفرت ہے مجھے، سمجھے آپ؟ دراصل میں بہت رحم دل ہوں، کسی کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں تو بات میرے ماموں اور ممانی کی ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سفیان کی جانب سے پوری سنجیدگی سے جواب آیا۔ کرن تو یہ سن کر جیسے کھول ہی اٹھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ کرن نے غصے سے چبا چبا کر کہا۔ بالکل کرو گی۔ سفیان کا یقین قابل دید تھا۔ اس خوش فہمی کی وجہ؟ کرن نے غصے کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایسے شخص سے شادی کروں گی جسے صرف تمہاری ضرورت ہوگی، اور مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، سفیان نے اسی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو چپ سی رہ گئی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے سفیان نے گمبھیر لہجے میں کرن سے کہا، کرن، میں تو پہلے دن ہی تمہاری پروقار اور پراعتماد شخصیت سے متاثر ہو گیا تھا۔ کرن نے جیسے ہوش میں آتے ہوئے ان کی بات سن کر کہا، اچھا، میں تو سمجھی تھی کہ آپ اپنا دل وہیں کہیں، اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ سفیان ہنس پڑا اور بولا، ضروری نہیں کہ مغرب جانے والا شخص وہاں کی رنگینی سے متاثر ہو کر اپنا آپ گم کر دے۔ مجھے ہمیشہ سے اپنے وطن اور اپنی اقدار سے بے حد لگاؤ رہا ہے۔ میں نے وہاں صرف تعلیم کی خاطر ہی وقت گزارا۔ مجھے لوٹ کر اپنوں میں ہی آنا تھا۔ اگر مجھے کہیں دل لگانا ہوتا تو وہاں تو ہر جانب رنگینی بکھری پڑی تھی، مگر میرے ذہن میں شریک حیات کا جو تصور تھا تم اس پر پوری اترتی ہو۔ پھر تمہارے خیالات سن کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم ہی ہو جس کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر قدم سے قدم ملا کر چلا جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں برا لگا اور تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں امی ابو کو منع کر دیتا ہوں۔ کرن، جو اس کی آواز اور سلجھی ہوئی گفتگو کے سحر میں کھوئی ہوئی خاموشی سے سن رہی تھی، ایک دم بولی، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر گھبرا کر فون رکھ دیا کہ انجانے میں اس نے اقرار کر دیا تھا۔ دوسری جانب سفیان اطمینان سے ہنس پڑا کہ اسے اس کا جواب مل چکا تھا۔ سفیان نے دوبارہ فون ملایا۔ کرن نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ سفیان نے سرگوشی کے انداز میں کہا، بہت بہت شکریہ، اور فون رکھ دیا۔ کرن کا دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا، اور اسے لگا جیسے فضا میں چاروں جانب جل ترنگ بج رہی ہوں اور مدھر سرگوشی گونج رہی ہو۔ تم ہی ہو جس کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر قدم سے قدم ملا کر چلا جا سکتا ہے۔